بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما یوم النحر فاول وقت الرمی فیہ من وقت طلوع الفجر۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی اولہ بعد نصف اللیل، لما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص للرعاة ان يرموا لیلا، ولنا قوله علیہ السلام لا ترموا جمرة العقبة إلا مصبحين ويروى حتى تطلع الشمس، فيثبت أصل الوقت بالأول والأفضلية بالثاني، وتاويل ما روى الليلة الثانية والثالثة، ولأن ليلة النحر وقت الوقوف والرمي يترتب عليه فيكون وقته بعده ضرورة، ثم عند أبي حنيفة يمتد هذا الوقت إلى غروب الشمس لقوله عليه السلام ان اول نسکنا فی هذا اليوم الرمی، جعل اليوم وقتا له ذهابه بغروب الشمس۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انه يمتد الى وقت الزوال والحجة علیہ ما روینا۔ رہا یوم نحر تو اس میں رمی کا اول وقت طلوع فجر سے ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کا اول وقت نصف شب کے بعد ہے، اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہوں کو رات میں رمی کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ تم لوگ جمرہ عقبہ کی رمی نہ کرنا مگر صبح میں داخل ہو کر، اور مروی ہے کہ جب آفتاب طلوع ہو جائے، لہذا اصل وقت حدیث اول سے ثابت ہوگا، اور افضلیت حدیث ثانی سے ثابت ہوگی۔ اور امام شافعی کی روایت کردہ حدیث یہ ہے کہ اس سے مراد دوسری اور تیسری رات ہے، اس لیے کہ 10ویں رات تو وقوف کا وقت ہے اور رمی اسی پر مرتب ہوتی ہے، اس لیے رمی کا وقت لازماً وقوف کے بعد ہوگا۔ پھر امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ وقت غروب آفتاب تک ممتد ہوگا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دن ہمارا پہلا نسک رمی کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم کو رمی کا وقت قرار دیا ہے، اور یوم غروب شمس پر ختم ہوتا ہے۔ اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ یہ وقت زوال تک دراز رہتا ہے، اور ان کے خلاف وہ حدیث حجت ہے جسے ہم روایت کر چکے ہیں۔ ایام حج میں رمی کے اوقات۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو طلوع فجر کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ امام شافعی کے یہاں آدھی رات کے بعد ہی رمی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہوں کو رات میں رمی کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے پہلے رمی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد رمی کرو۔ ان دونوں روایتوں سے یہ بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ یوم نحر میں رمی کا وقت رات میں نہیں بلکہ صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اب چونکہ احناف کی تائید میں دو روایتیں ہیں، پہلی میں صبح کے بعد یعنی طلوع فجر کے بعد رمی کا وقت طلوع فجر کے بعد رمی کے وقت کا آغاز بتایا گیا ہے، اور دوسری روایت میں طلوع شمس کے بعد رمی کا وقت بتلایا گیا ہے۔ اس لیے صاحب ہدایہ دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے ہیں کہ طلوع فجر کے بعد پہلی روایت میں جمرہ عقبہ کی رمی کا اصل وقت مراد ہے، اور دوسری حدیث یعنی حتی تطلع الشمس سے رمی کا افضل وقت مراد ہے۔ حضرت امام شافعی کی پیش کردہ دلیل اور حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں 11ویں اور 12ویں رات مراد ہے، اور اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی وقوف مزدلفہ پر مرتب ہے، اور جو چیز کسی چیز پر مرتب ہوتی ہے وہ اس کے بعد ثابت ہوتی ہے، اور چونکہ یوم نحر کی رات وقوف مزدلفہ کا وقت ہے، اس لیے اس رات میں رمی کی اجازت نہیں ہوگی،
اور صبح ہی سے رمی کا وقت شروع ہوگا۔ ثم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے یہاں یوم نحر میں جمرہ عقبہ کی رمی کا وقت غروب آفتاب تک دراز رہتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اول نسکنا فی ھذا اليوم الرمی کے فرمان سے پورے یوم نحر کو رمی کا وقت قرار دیا ہے، اور یوم غروب آفتاب تک دراز رہتا ہے، اس لیے رمی کا وقت بھی آفتاب تک دراز رہے گا۔ امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ رمی کا وقت صرف زوال آفتاب تک دراز رہتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال سے پہلے ہی رمی فرمائی ہے۔ اگر رمی کا وقت غروب آفتاب تک دراز رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال سے پہلے رمی نہ فرماتے، لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے زوال سے پہلے رمی فرمانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے بعد رمی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ رمی کر کے اسی دن مکہ تشریف لے جانا تھا، اس لیے آپ نے جلدی رمی فرمائی تھی تاکہ مکہ جا کر ظہر تک واپس بھی ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان اول نسکنا کی حدیث میں جو یوم کو رمی کا وقت قرار دیا گیا ہے، وہ حدیث بھی امام ابو یوسف کے خلاف حجت اور دلیل ہے۔ وَإِنْ أَخَّرَ إِلَى اللَّيْلِ رَمَاهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ الرُّعَاءِ وَإِنْ أَخَّرَهُ إِلَى الْغَدِ رَمَاهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ جِنْسِ الرَّمْيِ وَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ۔ اور اگر حاجی نے جمرہ عقبہ کی رمی کو رات تک مؤخر کیا تو رات میں رمی کر لے، اور اس پر کچھ واجب نہیں ہے چرواہوں والی حدیث کی وجہ سے، اور اگر اسے دوسرے دن تک مؤخر کیا تو بھی رمی کرے، کیونکہ یہ بھی جن سے رمی کا وقت ہے، اور اس حاجی پر امام ابو حنیفہ کے یہاں ایک دم واجب ہے، اس لیے کہ اس نے رمی کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیا ہے، جیسا کہ ان کا مذہب ہے۔ 10ویں کے دن رمی نہ کرنے والے کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حاجی نے یوم نحر کو دن میں رمی نہیں کی، یہاں تک کہ رات آ گئی، تو یہ شخص رات میں رمی کرے، کیونکہ حدیث رعاء میں رات کو بھی رمی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے رمی کرنا جائز ہوگا، اور حاجی پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس نے رات میں بھی رمی نہیں کی، یہاں تک کہ 11ویں تاریخ آ گئی، تو وہ شخص اس تاریخ میں رمی کرے، کیونکہ وہ وقت بھی جن سے رمی کا ہے، لہذا اس میں رمی کرنا جائز ہے، لیکن چونکہ یہ رمی اپنے وقت سے مؤخر ہو گئی ہے، اس لیے امام اعظم کے یہاں اس شخص پر دم واجب ہوگا، کیونکہ افعال حج میں تاخیر کرنا موجب دم و قربانی ہے۔ قال فإن رماها راكبا أجزأه لحصول فعل الرمي وكل رمي بعده رمي فالأفضل أن يرميه ماشيا وإلا فيرميه راكبا لأن الأول بعده وقوف ودعاء على ما ذكرنا فيرمي ماشيا ليكون أقرب إلى التضرع وبيان الأفضل مروي عن أبي يوسف۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاجی نے سوار ہو کر رمی کی تو کافی ہے، اس لیے کہ فعل رمی حاصل ہے، اور ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہے افضل یہ ہے کہ پیدل رمی کرے، ورنہ سوار ہو کر رمی کرے، اس لیے کہ اول رمی کے بعد ٹہرنا اور دعا کرنا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، لہذا پیدل رمی کرے تاکہ تضرع کے زیادہ قریب ہو، اور افضلیت کا بیان حضرت امام ابو یوسف سے مروی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حاجی نے سوار ہو کر جمرہ عقبہ کی رمی کی تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اصل مقصود رمی کرنا ہے، اور وہ سوار ہو کر بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر رمی کے سلسلے میں ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہے، اس میں پیدل رمی کرنا افضل اور بہتر ہے، اور اگر نہیں ہے تو سوار ہو کر رمی کرنا افضل ہے، کیونکہ رمی کے بعد رمی کی صورت میں چونکہ دونوں کے درمیان ٹہرنا اور دعا کرنا ہے، اس لیے پیدل رمی کرنا افضل ہے، تاکہ اس میں خشوع اور خضوع کی کثرت ہو اور گریہ و زاری کی بھی زیادتی ہو۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیان افضلیت کا قول حضرت امام ابو یوسف سے مروی ہے۔ وَيُكْرَهُ أَلَّا يَبِيتَ بِمِنَى لَيَالِيَ
रमी लिअन्न नबी अलैहिस्सलाम बात बिहा व उमर कान युअद्दिबु अला तर्किल मकामी बिहा वलो बात फ़ी गैरिहा मुतअम्मिदन ला यल्ज़मुहु शैउन इंदना खिलाफन लिशाफ़िई लिअन्नहु वजब लियसहल अलैहि अर्रमी फ़ी अय्यामिही फ़लम यकुन मिन अफ़आलिल हज्जी फ़तर्कुहु ला यूजिबुल जाबिर। और रमी की रातों में मीना में रात ना गुजारना मकरूह है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात मीना में गुजारी है और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ियाम मीना के तर्क पर तादीफ़ फरमाते थे। और अगर किसी हाजी ने जानबूझकर मीना के अलावा में रात गुजारी तो हमारे यहाँ उस पर कुछ वाजिब नहीं है। इमाम शाफ़ई का इख्तिलाफ है, इसलिए कि क़ियाम इसीलिए साबित हुआ है ताकि हाजी पर रमी के अय्याम में रमी करना आसान हो, तो ये अफ़आल हज में से नहीं हुआ, लिहाजा इसके तर्क से नुकसान को पूरा करने वाला नहीं वाजिब होगा। रमी की रातों में मीना में ठहरने का हुक्म। मसला यह है कि हमारे यहाँ रमी की रातों में मीना में रात गुजारना सुन्नत है और इमाम शाफ़ई के यहाँ वाजिब है, लेकिन हमारे यहाँ मीना में रात ना गुजारना मकरूह है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ रात गुजारी है। इसीलिए हज़रत उमर सख्ती के साथ क़ियाम मीना पर ज़ोर देते थे और क़ियाम मीना तर्क करने वालों को तंबीह फरमाते थे। साहिब हिदायत फरमाते हैं कि अगर किसी हाजी ने मीना के अलावा किसी दूसरी जगह जानबूझकर रात गुजारी तो हमारे यहाँ उस पर दम वग़ैरह नहीं वाजिब होगा, इसलिए कि क़ियाम मीना का सबूत इसीलिए है ताकि हाजी के लिए रमी करना आसान हो, लिहाजा क़ियाम मीना अफ़आल हज में से नहीं होगा और उसके तर्कों पर कोई ऐसी चीज़ वाजिब नहीं होगी जो जबर नुकसान के लिए वज़ा की गई है, यानी दम वग़ैरह। इसके बरखिलाफ़ इमाम शाफ़ई के यहाँ चूँकि क़ियाम मीना वाजिब है, लिहाजा उसके तर्क पर दम वाजिब होगा, क्योंकि तर्क वाजिब मूजिब दम होता है। क़ाल व युकरहु अन युक़द्दिम अर्रजुलु सिक़लहु इला मक्कत व युक़ीमु हत्ता यरमी लिमा रुविया अन्न उमर कान यमनअु मिन्हु व युअद्दिबु अलैहि व लिअन्नहु यूजिबु शुग़ल क़ल्बिही। फरमाते हैं कि हाजी के लिए पेशगी अपना सामान मक्का रवाना करना मकरूह है और रमी करते वक्त तक वह मिना ही में मुक़ीम रहे, इसलिए कि मरवी है कि हज़रत उमर इस हरकत से मना करते थे और इस पर तंबीह फरमाते थे, और इसलिए भी कि यह अमल उसके दिल को मशगूल कर देगा। रमी से फारिग होने से पहले अपना सामान मक्का रवाना करने का हुक्म। मसला यह है कि जल्दी और आसानी के पेश नज़र हाजी के लिए अपना सामान पेशगी तौर पर मक्का रवाना करना मकरूह है, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसा करने वालों को मना फरमाते थे और जो इस तरह की हरकत करता था उसे तंबीह फरमाते थे, और फिर उसमें हाजी का दिल भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब सामान मक्का में होगा और वह यहाँ रहेगा तो जाहिर है कि रमी करेगा या सामान की तरफ मुतवज्जे रहेगा। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।